السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 170 ہم ذکر کر رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہوا کہ کوئی کسی کے ساتھ جنگ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو امن کا وقت آیا تو پھر آپ کو موقع ملا کہ آپ نے، چونکہ تمام انسانوں کی طرف رسول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ وہ اسلام جو ہے وہ قبول کرے۔ تو روم کو بھی آپ نے خط لکھا، روم کا بادشاہ ہرقل، وہ ایسے ہی تھا جیسے آج کا امریکہ، اس کو آپ نے دعوت دی کہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ تو 169 نمبر لیکچر کل میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب جو تھوڑا سا ان کا واقعہ رہ گیا ہے وہ ہم آج بیان کریں گے۔ ابو سفیان اور ہرقل کے بھی سوال و جواب ہوئے ہیں آپس میں۔ وہ کیسے؟ یہ نہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ہرقل نے نا نبی علیہ السلام کا جب خط موصول ہوا تو آپ کے بارے میں مزید معلومات اس نے حاصل کرنا چاہی۔ اس نے نا اپنے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور حکم دیا کہ پورے شام کو چھان مارو، اور جو شخص بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا ملے ہو، وہ آپ کی قوم کا، اسے میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ انہوں نے تلاش جو ہے وہ شروع کر دی۔ انہیں نا غزہ کے علاقے میں عرب کے ایک تجارتی قافلے کے لوگ مل گئے، غزہ میں، جو آج کل غزہ کا حال ہے۔ ان میں نا ابو سفیان بھی تھا تجارتی قافلے میں۔ ان سب کو بادشاہ کے سامنے جو ہے نا پیش کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہرقل کی داستان مجھے ابو سفیان نے خود سنائی، یعنی کہ بعد میں اس نے بتایا کہ ہرقل نے نا ان کے پاس، یعنی کہ ہمارے پاس ایک آدمی بھیجا۔ اس وقت ہم لوگ تجارت کے مقصد سے شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش اور ان کے سردار ابو سفیان سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا۔ ہرقل کے بلاوے پر ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس بیت المقدس پہنچے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت اس کے دربار میں روم کے بڑے بڑے وزیر زعماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قافلے قریش کے لوگوں اور اپنے ترجمان کو بلوایا، کیونکہ یہ زبان تو نہیں جانتا تھا۔ پھر اہل قافلہ سے بولا کہ جو تم میں سے وہ کون شخص ہے جو اس رسول کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول پڑا کہ میں ہی ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ابو سفیان یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے قریب لاؤ۔
اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو ہے نا ابو سفیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال پوچھنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ اگر آدمی جھوٹ بولے تو اپنے ترجمان کو کہا کہ پچھلے والے کو کہہ دو کہ ہمیں بتا دے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ضرور جھوٹ گڑتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو عیب سمجھتے تھے جھوٹ بولنے، کافر ہو۔ اب ہرقل نے نا آغاز کیا آپ کے حال پوچھنے کا۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑا عالی نسب ہے، بڑا اعلیٰ نسب میں سے تشریف لائے ہے، ہاشمی۔ ہرقل نے ان سے پہلے بھی پوچھا کہ تم سے کسی نے دین اسلام کی بات کہی ہے پہلے لوگوں میں سے، تمہارے اندر ہی میں سے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان سے کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہرقل نے سوال کیا کہ اس کی جو تابع داری کر رہے ہیں، جو لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ غریب ہے یا امیر ہے، کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ ہرقل کو کہا، اس نے کہا نہیں، اس کے کمزور لوگ، غریب لوگ اس کے زیادہ تابع داری کر رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس کے تابع دار، اس کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ ہرقل نے پھر سوال کیا کہ اس کے دین کو کوئی برا سمجھ کر چھوڑ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے جب دعوے نبوت سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے یا اس پر کسی نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ ابو سفیان نہیں، اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کافر تھے اس وقت ابو سفیان۔ ہرقل کیا وہ بد عہدی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے؟ ابو سفیان نہیں، البتہ اب ہمارے درمیان صلح کی ایک مدت ٹھہری ہے 10 سال، اب معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اچھا، ابو سفیان خود بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے جو ہے نا اس بات میں جھوٹ ملانے کا موقع ملا، بس یعنی کہ میں نے تاثر دیا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں، کہ وعدہ توڑ دیتے ہیں یا نبھاتے ہیں۔ حالانکہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کیے۔ بیان ہے کہ بس اس بات کے سوا میں اپنی گفتگو میں کوئی اور جھوٹی بات شامل نہ کر سکا، اور کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ شکنی کبھی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اس نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری کبھی ان سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے کہا لڑائی ہوئی ہے۔ تو ہرقل نے سوال کیا کہ پھر جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ میدان مار لیتے ہیں کبھی ہم۔ ڈول کا مطلب ہے کبھی وہ نا کنویں میں ڈول ڈالا جائے تو کبھی پانی بڑھ آتا ہے کبھی خالی، یا ڈول سے مراد ہے کہ ڈول ایک حالت میں نہیں رہتا، تو کبھی ہمیں فتح ہو جاتی ہے کبھی اسے۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟
ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے باپ دادا کی شرکیاں باتیں چھوڑ دو. وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا جو درمیان میں ترجمہ کر رہا تھا. اب اس نے نا وضاحت کی ہے اپنے ہر سوال کی. اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا کہ اس کا نسب پوچھا، پہلا سوال کہ کس خاندان سے ہے، تو تم نے کہا کہ وہ اعلی نسب سے ہے. ہاں یہی بات صحیح ہے، پیغمبر اپنی قوم کی اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے. پھر دوسرا میں نے تم سے سوال کیا کہ تم سے اس سے پہلے بھی کسی اور نے دعوے نبوت کیا تھا یا نہیں. تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کسی نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس بندے نے اس کی تقلید کی ہے جو پہلے ہی کہی جا چکی. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے. تم نے کہا نہیں. میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہوگا تو میں یہی سوچوں گا کہ وہ اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی سرداری بادشاہت حاصل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. میں نے پوچھا کہ دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے. تم نے کہا نہیں. تو میں سمجھ گیا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے بچے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کس طرح کہہ سکتا ہے. جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار تابع دار غریب لوگ ہیں یا امیر زیادہ. تو تم نے کہا کہ کمزور لوگ. تو دراصل پیغمبروں کی تابع داری زیادہ تر غریب لوگ ہی کرتے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے، آج بھی آپ مدارس میں دیکھ لیں جو دین پڑھنے والے ہیں زیادہ تر غریب ہوتے ہیں، جو امیر ہیں وہ کم ہوتے ہیں. یہ نہیں مطلب کہ توبہ نعوذ باللہ سارے کافر ہیں، سارے مسلمان یہ، لیکن جو زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں نا دین میں وہ غریب ہی ہوتے ہیں. ویسے بھی ایک اور بھی وجہ ہے، غریب حق پاتا ہے انبیاء سے، امیروں کو حق دینا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ دو، یہ دو. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں. واقعی جب ایمان کی مٹھاس دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مکمل ہوئے بغیر نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتی. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے دین سے ناخوش ہو کر کوئی مرتد بھی ہوتا ہے کہ نہیں. تم نے کہا نہیں. ایسے ہی تھا نا معاملہ کہ کوئی مرتد نہیں ہوتا تھا. تو کہا جس کے دل میں ایمان کی مسرت اور خوشی سما جائے ان دلوں سے ایمان نہیں نکلتا. میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس نے وعدہ خلافی کی ہے. تم نے کہا نہیں. تو واقعی پیغمبر کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کو نہیں توڑتے. میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. وہ ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی یعنی کہ بے حیائی زنا سے روکتا ہے. اگر یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں سچ ہیں تو ان قریب جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس کا وہ بادشاہ ہوگا.
تو جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں، مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے آخری، مگر مجھے یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ وہ تم ہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا تو اس تک پہنچ سکوں تو میں اس کے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کر لیتا، اور اگر میں اس کے پاس جاتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے نبی علیہ السلام کا وہ مکتوب گرامی منگوایا جو آپ نے دہیہ قلبی کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھجوا دیا تھا۔ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا، اور اس کا ہم پچھلے میں ذکر کر چکے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا، تو اس کے ارد گرد شور برپا ہو گیا۔ جتنے وزیر نہیں بیٹھے تھے کرسیوں پر، انہوں نے شور مچا دیا اور آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونے لگی۔ اس وقت ہمیں فوراً جو ہے نا دربار سے نکال دیا گیا، محل سے۔ تو تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ صلح کا معاہدہ ہے نا حدیبیہ کے بعد، تو تجارت کے سلسلے میں شام آئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ابو کبشا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس سے رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ یعنی کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ بھی نبی علیہ السلام سے ڈرتا ہے۔ تو کہتے مجھے اس وقت ہی سے یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام ان قریب غالب آ کر ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ اچھا، یہ میں نے بتایا ہے کہ ہرقل ایمان نہیں لایا، یعنی کہ وہ اپنی بادشاہت کے لالچ میں اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کی گفتگو سے اور پیچھے جو اس نے ستاروں کی طرف نظر کی اور علم نجوم کے ذریعے پتہ لگوایا کہ وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بات 2 اور 2 4 ہوتے ہیں ایسے ہی یقین تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سچے رسول۔ ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ مفادات، اور دیکھ لیں آج کدھر ہے بادشاہت گئی، اور کفر ساتھ لے گیا اپنے۔ یعنی کہ چاہیے تھا ایمان قبول، بلکہ اس نے تو مسلمانوں کے خلاف بعد میں جنگیں بھی لڑی، جنگ یرموک تک یہ لڑتا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تو خالد بن ولید نے اس کا بوریا بستر گول کیا، تو یہ پھر چلا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھا نا بندہ، یہ اسلام کو قبول کر لیتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم نجوم کی بات آتی ہے، ادھر سوال اٹھتا ہے کہ بھی اس نے ستاروں کی طرف دیکھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جو آخری نبی ہے وہ ظاہر ہو چکے، تو اب سوال یہ ہے کہ علم نجوم کی یہ تائید نہیں ہو گئی کہ اس کو ستاروں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ علم نجوم سے پتہ نہیں چلتا، بعض کا پتہ چل جاتا ہے، بعض کا نہیں۔ ہاں، اسلام نے کیوں حرام ٹھہرایا شرک کہا؟ اس لیے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اور جس چیز کا فائدہ
کم اور نقصان زیادہ ہو شریعت اس سے منع کر دیتی. جس طرح کہ شراب اور جوا، کہ شریعت نے کہا ہے کہ شراب اور جوئے میں فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. اسی طرح یہ علم نجوم کا بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پتہ لگا بھی لے تو اس کا شر جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. شیاطین سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور شیاطین انسان کے دوست تھوڑی ہیں، وہ تو دشمن ہے. یہ ہے تو اس لیے علم نجوم کی تائید نہیں کی لیکن بہرحال پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہر خواب سچوں کو آتے ہیں لیکن کبھی کبھی کافروں کو بھی آ جاتے ہیں، تو سچے خواب جب پتہ چل جاتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن گفتگو کیسی اس نے زبردست کی، کیا خیال ہے؟ گفتگو ہرقل نے کی بڑی زبردست ہے، کمال کی گفتگو کیا، اور اس نے انبیاء علیہ السلام کی پوری اور ان کے تابع داروں کی سیرت کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو آگے ہم انشاءاللہ جو خط انہوں نے لکھا ہے نا کسرا کو یعنی کہ فارس کو، اس کا ہم ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.